الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس وكان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا. دیکھیں یہ سورہ ہے سورۃ الدہر. اس سورت کا ایک نام ہے انسان. دو نام ہیں اس کے. ایک سورۃ الدہر بھی ہے اور دوسرا انسان کر کے بھی ہے. اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی انسان کی تخلیق، انسان کی حیثیت اور پھر اس کے بعد ایمان والوں کے لیے جنت میں کیا نعمتیں ہیں اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی اس صورت میں فرما رہا ہے. تو دیکھیں هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. کیا انسان پر ایک وقت ایسا نہیں گزرا کہ انسان وہ اس کا ذکر کرنے والا بھی کوئی نہ تھا. انسان کے دور میں یعنی زمانے میں ایک دور ایسا بھی گزرا ہے کہ اس انسان کا کوئی نام لینے والا بھی نہ تھا. یعنی انسان جب دنیا میں نہیں تھا تو اس کا نام لینے والا کون تھا، اس کا تذکرہ کرنے والا کون تھا. ہر آدمی جو اپنے اپنے اعتبار سے حساب لگا لے اور سوچ لے میری عمر 20 سال ہے، میری عمر 40 سال ہے، میری عمر 50 یا 60 سال ہے، تو 60 سال سے پہلے میرا نام بھی نہیں تھا، میرا نشان بھی نہیں تھا اور میرا تذکرہ بھی نہیں تھا. ارے بھائی فلاں صاحب ہے، فلاں صاحب ہے، کیا بھی تذکرہ بھی نہیں تھا، نام نہیں تھا، نشانی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا. ایک زمانے ایسا بھی انسان کے اوپر نہ گزرا. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو مٹی کے ذرات سے جمع کر کے نطفہ بنایا اور اس نطفے سے اللہ نے مرد اور عورت دونوں کے نطفے سے اللہ نے ایک انسان کو بنایا. اب انسان کو بنانے کے بعد اس کی پیدائش ہوئی، انہیں دنیا میں آیا. دنیا میں آنے کے بعد بھی 15-20 سال تک اس کا تذکرہ بھی نہیں تھا. پھر اس کے بعد اللہ نے اسے ایک صلاحیت دی، اللہ نے اس کے اندر ایک مہارت دی، تو جس کی وجہ سے دنیا والوں کے سامنے یہ انسان آیا. اب اسے ذرا شہرت ملی، اب اسے ذرا مال ملا، اب اس کے پاس ذرا دولت آئی. اب انہیں کہتا ہے کہ میں ہی ہوں. یعنی اللہ انسان کو سمجھانا چاہتا ہے کہ دیکھ آج سے 40 سال پہلے، 20 سال پہلے جب تو دنیا میں نہیں تھا تو تیرا تذکرہ کرنے والا کون بھی نہیں تھا. اب تو دنیا میں آیا ہے تو کس مرحلے سے آیا ہے، تو دنیا میں آیا ہے تو کیسے آیا، کون تجھے لایا. اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ هل أتى على الإنسان حين من الدهر. زمانے میں انسان پر ایک ایسا دور بھی گزرا ہے کہ لم يكن شيئا مذكورا، کہ اس کا کوئی ذکر کرنے والا بھی نہیں تھا. پھر اس کے بعد کیا ہوا، انا خلقنا الانسان، ہم نے انسان کو پیدا کیا. کس سے پیدا کیے، من نطفۃ امشاج، ملے ہوئے نطفے سے. یعنی جب مرد عورت دونوں ملتے ہیں تو اس کا پانی اور اس کا پانی دونوں کے پانی سے اولاد ہوتی ہے. تو اسی کو فرمایا کہ من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. دیکھو ایک سوال بیچ میں ایک مرتبہ ہے نا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے
ایک یہودی غیر جو ایمان میں داخل نہیں ہوا، خواہ اللہ کے نبی کو پریشان کرنے کے واسطے آ کر ہے نا پوچھتا ہے کہ اللہ کے رسول اے محمد یہ بتاؤ، بچے کئی کو پیدا ہوتے اور بچیاں کئی کو پیدا ہوتے ہیں؟ کبھی لڑکے پیدا ہوتے، کبھی ہے نا لڑکیاں پیدا ہوتی، کسی کو نا خالی مرد بچے چھوڑتے، کسی کو خالی ہے نا عورت بچیاں چھوڑتے، کسی کو یہ بھی ہوتا وہ بھی ہوتا، یہ کئی کو، یہ کیسا یہ مرد بچے اور عورت بچے ہے نا یہ کیسا پیدا ہوتے سو؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیکھو کہ اس کا طریقہ یہ ہے، وہ اس وجہ سے ہے کہ جس کا پانی زیادہ ہوتا ہے بچہ ہے نا اسی کے مشابہ ہوتا ہے، یعنی اگر مرد کی طاقت زیادہ ہے، مرد کا پانی اگر زیادہ ہے تو وہ بچہ مرد بچہ ہوگا، اگر عورت کا پانی زیادہ ہے اور عورت کے حصے ہے اور اس کی طاقت زیادہ ہے تو فرمایا کہ اب وہ بچی ہو جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تخلیق کرتا ہے۔ انہیں اس سوال سے اسے کیا بھی نا سوال کرنا کو نہیں تھا، لیکن ایسا سوال ہمیں اللہ کے نبی کو کریں گے، اللہ کے نبی کو ہے نا جواب دینے نہیں ہونا، اس کا ارادہ ہے نا وہ اس ارادے سے اس نے سوال کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں نا بات کو ڈال دیا، جواب کو ڈال دیا، تو جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کا پانی زیادہ ہوتا ہے بچہ ہے نا اسی کا ہے نا غلبہ ہوتا ہے، اگر مرد کا پانی زیادہ ہے تو مرد بچہ ہوتا ہے، اگر ہے نا عورت کا پانی زیادہ ہے تو وہ بچہ ہے نا وہ عورت بچی بن جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ، کہ اس انسان کو ہم نے پیدا کیا اور کس سے؟ ملے ہوئے نطفے سے ہم نے پیدا کیا، نبتلیہ کیوں پیدا کرے؟ آزمانے کے لیے، یعنی ایگزام کے لیے، دیکھیں گے کہ میری ہے نا عبادت کون کرتا ہے، میری بات کون مانتا ہے، ہمارے راستے پر کون آتا ہے، اس ایگزام کے لیے اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ خالی پیدا کر کے نہیں چھوڑ دیا، فرمایا کہ سمیعا بصیرا، ہم نے اسے دیکھنے والا بھی بنایا اور سننے والا بھی بنایا۔ اگر اللہ پاک پیدا کرنے کے وقت میں اسے آنکھیں نہ دیتا تو انہیں کیا دیکھتا دنیا کو، اگر اسے ہے نا کان نہ ہوتے تو انہیں ہے نا ماں باپ کی آواز کو کیا سنتا ہے، ماں باپ کی آواز سنتا، اس کے پہچانتا، تو اسی وجہ سے نا ماں باپ بلائے بولے تو بچہ کیا کرتا، دھوڑنے کو ہے نا آیا تھا، کئی کو ہمارا امی بلاتے، ہمارا ابا بلاتے، وہ کھولتے بھی دوسرا آدمی بلائے بولے تو بچہ ہے نا جلدی آتا نہیں، کئی کو یہ آواز ہماری جیسا نہیں ہے، یہ آواز ہمارے ماں باپ کے جیسا نہیں ہے، تو اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے اس انسان کو ملے ہوئے پانی سے بنایا، اور کیوں بنایا؟ آزمائش کے لیے بنایا، اور پھر اس کے بعد ہم نے اسے کان والا یعنی سننے والا بھی بنایا اور دیکھنے والا بھی بنایا۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، فرمایا کہ اب اس کے لیے ہے نا سیدھا راستہ بھی دکھایا، یعنی اس کے رہبری بھی فرمائے، اما شاکرا و اما کفورا، یہ اس کے بعد جو ہے یہ انسان یا تو مومن ہوتا ہے یا نہیں بولے تو کافر ہوتا ہے، یا تو شکر کرنے والا ہوتا ہے یا نہیں بولے تو ناشکری کرنے والا ہو جاتا ہے۔ ان ساری اللہ کی اس قدرت کو دیکھ کر ہو سکتا ہے کہ یہ آدمی جو ہے مومن بن جائے اور اللہ کا شکر ادا کرنے والا بن جائے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ایک اچھا انسان بنایا، میرے اعضاء اچھے بنایا، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے دیکھنے والا بنایا، سننے والا بنایا، بولنے والا بنایا، چلنے والا بنایا ہے نا، ہاتھ سے کام کرنے والا بنایا، اللہ کا نا شکر ادا کرتا ہے۔ نہیں اگر اس کے اندر ناشکری پن ہے، قدر نہیں ہے، اب میں کیا بولتا میں ہو گیا سو اللہ کے ابھی مجھے پیدا کرا ہے، میں ہے نا وہ سبھی آٹومیٹک وہ چیزیں بن گئی ہے سو، تو فرمایا کہ اما شاکرا و اما کفورا، اب انسان پیدا ہو جانے کے بعد یا تو شکر کرتا ہے یا نہیں بولے تو نافرمانی کرتا۔ انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا، فرمایا کہ ہم نے تیار کر رکھا ہے کن کے لیے؟ کافروں کے لیے۔ کیا تیار کر کے رکھے؟ سلاسلہ، فرمایا کہ بیڑیا ہے، وہ اغلالا اور توق ہے، وہ سعیرہ اور جہنم ہے یعنی آگ ہے۔ یہ تین چیزیں ہیں نا ہم نے نافرمانوں کے لیے یعنی ناشکری کرنے والوں کے لیے ہم نے تیار کر رکھے، سلاسلہ یعنی بیڑیاں ہے، اور ہے نا توق ہے، اور پھر اس کے بعد جہنم ہے یعنی آگ ہے۔ یہ نافرمانوں کے لیے۔ ماننے والوں کے لیے کیا ہے؟ شکر کرنے والوں کے لیے کیا ہے؟ ان الابرار
यशरबूना मिन कासिन कान मिजाजुहा काफूरा, बे शक नेक लोगों के लिए यानी अल्लाह की इताअत करने वालों के लिए, अल्लाह के शुक्र अदा करने वालों के लिए, अल्लाह की इबादत करने वालों के लिए, अल्लाह से डर कर ज़िंदगी गुजारने वालों के लिए अल्लाह ने जो तैयार कर रखा है। क्या रखा है? यशरबूना मिन कासिन कान मिजाजुहा काफूरा, और वो प्याले से है ना पानी उनको पिलाएंगे, या ये है ना पानी पिएंगे कि जो काफूर से मिला हुआ होगा। काफूर बोले तो यहाँ काफूर बोलते तो काम वो नहीं, ये किस्म यह है ना पानी एक नेमत है जिसका है ना, जिसे फरमाया कि जिसे है ना काफूर कहते हैं, तो फरमाया कि उससे मिला हुआ होगा और वो पानी इनको पिलाया जाएगा। आई नहीं यशरब बिहा इबादुल्लाह यफज्जिरूनहा तफजीरा, फरमाया कि ये एक चश्मा है जिससे अल्लाह के बंदे पिएंगे, यफज्जिरूनहा तफजीरा, और इसको है ना जहाँ चाहे लेकर जाएंगे। यानी ऐसा नहीं है वो चश्मा वो नहर है ना यहाँ से पहले को है, अब पूरी जन्नत में ना एक ही जगह है, अब का किसे वो पानी होना का तभी सब पे ना वहाँ जाना है ले को जाना, ऐसा नहीं है। फरमाया कि यहाँ से ले को भी जा सकते हैं, और अगर कोई थे जन्नत ही में बैठकर अपनी जगह में बैठकर उस पानी का तकाजा करे तो अल्लाह पाक उस पानी को है ना अपनी खुदरत से वहाँ तक पहुँचा देते हैं। वो पानी है ना वो उस तरीक़े का है ना वो पानी है। तो उसी को फरमाया कि आई नहीं यशरब बिहा इबादुल्लाह यफज्जिरूनहा तफजीरा यूफूना बिन नज़र व यखाफूना यौमन काना शर्रुहु मुस्ततीरा, ये लोग ऐसे हैं जो अपनी नज़र को पूरा करते हैं और उस दिन से डरते हैं कि जिस दिन को अल्लाह तबारक व तआला ने फैला कर रख दिया है, यानी क़यामत का दिन। यानी ये नेक लोग कौन है, उनकी सिफत अल्लाह बयान कर रहा है कि यूफूना बिन नज़र, जब किसी चीज़ के बारे में मन्नत मांगते हैं तो फरमाया कि उसे पूरी करते हैं। अब मन्नत है ना किसकी करना किसकी नहीं करना, फरमाया कि जो चीज़ें हलाल है उनमें है ना मन्नत करना जायज़, उनमें मन्नत करना जायज़। मन्नत किस चीज़ की? हलाल में करना, हराम में नहीं करना। मिसाल के तौर पर, ऐ अल्लाह मेरी ज़िंदगी में ये परेशानी है, अगर ये परेशानी मेरी ख़त्म हो जाए तो मैं एक 10 आदमियों को खाना खिलाऊंगा, ये मन्नत है। अब है ना वो काम पूरा हो जाने के बाद इसके ऊपर वाजिब होया था कि वो अब 10 आदमियों को है ना खाना खिलाना। अगर उन्हें काम अच्छा होने के बाद ये अपने वादे को पूरा नहीं करता है, अपनी मन्नत को पूरा नहीं करता है, तो कल क़यामत के दिन इसके बारे में भी पकड़ा जाएगा और इसके बारे में भी सवाल होगा। समझ में आई? तो नेक काम में यानी अच्छे कामों में, हलाल चीज़ों में मन्नत आदमी कर सकता है, हराम में नहीं। अल्लाह मेरा काम हो गया बोले तो मैं एक आदमी को मार डालता हूँ, कहीं को मारा था, मारना क्या जायज़ है क्या? मारना किसी तो बिना हलाल है क्या? तो नहीं, यहाँ है ना जायज़ नहीं होता। अगर वैसी कौन भी नियत कर लिया बोले तो अब उस कसम को है ना तोड़ना पड़ेगा और फिर उसके बाद है ना उसका कफ़ारा देना पड़ेगा। तो ये लोग ऐसे हैं कि यूफूना बिन नज़री व यखाफूना यौमन काना शर्रुहु मुस्ततीरा व युतईमूना अत्ताअम अला हुब्बिही, और ये लोगों को खाना खिलाते हैं, किसे? अला हुब्बिही, अल्लाह के महबूब बंदों को, अल्लाह की मोहब्बत में। कौन कौन है? मिस्कीन को खिलाते हैं, यतीम को खिलाते हैं, और असीरा यानी क़ैदी को खिलाते हैं। 3 लोगों को भी ना, 3 किस्म के आदमियों को भी ये लोग अल्लाह के मोहब्बत में, या नहीं बोले तो अल्लाह से मोहब्बत करने वालों को खाना खिलाते हैं। 2 चीज़ें आ गई हैं, वही युतईमूना अत्ताअम अला हुब्बिही, ये लोग खाना खिलाते हैं अला हुब्बिही, किसके? अल्लाह के मोहब्बत में, ये। और दूसरा अला हुब्बिही, अल्लाह से मोहब्बत करने वालों से, यानी अल्लाह वालों को खाना खिलाते हैं। और फिर उसके बाद फरमाया खुसूसन मिस्कीन को भी, यतीम को भी, और असीर को भी यानी क़ैदी को भी। और खाना खिलाने के बाद क्या बोलते? इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाहि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकुरा, हमने सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ामंदी के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए हमने खाना खिलाया, और इसके ज़रिए से हम तुझसे बदला नहीं चाहते हैं और शुक्रिया भी हमें नहीं चाहते हैं। यह है ना खर्च करने वालों की सिफत होनी चाहिए। ला नुरीदु मिनकुम जज़ा वला शुकुरा, बदला भी नहीं और शुक्र भी नहीं। यानी मैं तुझे खाना खिलाया तो मुझे शुक्रिया बोलता क्या कि ज़रूरत नहीं है। ये आदमी बेचारा जो है ये ज़रूरतमंद है, अब मालूम हो गया कि इसे है ना कुछ पैसों की ज़रूरत है, दे डाले बस किस्सा ख़त्म। इन्हें मेरा शुक्रिया भी बोलिया नहीं ना, मुझे है ना इन्हें क्या भी मेरा एहसान भी कराया नहीं ना। तो फरमाया कि नहीं, ऐसा लोग ये लोग है ना ऐसा नहीं करते। ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकुरा। ये आयत करीमा जो है कहते हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में है ना नाजिल हुआ।
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں ہے نا ایک دن روزہ رکھے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ دونوں بھی ایک ہی گھر، تو کھانے کی ہے نا کچھ چیزیں ان کے پاس نہیں تھی، تنگی کا زمانہ تھا، دونوں بھی روزہ رکھے۔ گھر میں جو ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کا ہے نا کچھ کام کرتے تھے، اون کا جو کچھ کام کرتے تھے، اس سے روزانہ ہے نا کچھ مزدوری ملتی تھی، اس مزدوری سے اپنا گھرانہ ہے نا انہوں چلاتے تھے۔ دن بھر ہے نا محنت کرے، کچھ پیسے آئے اور غلام سے کہا، خادم سے کہا کہ جاؤ بازار سے ہے نا کھانے کے لیے کوئی چیز لے کر آؤ۔ اب انہوں نے لے کر آئے، شام میں افطار کا وقت ہو گیا، افطاری کے واسطے بیٹھے، ایک آدمی ہے نا سائل آیا، آ کر کہنے لگا کہ اللہ کے نام پر مجھے کچھ دے دو۔ اب یہاں جو تھا کہ وہ اٹھاؤ گے نا دے ڈالے، چلے گیا، دوسرا کون بھی کھائے نہیں، کھانے کو سب کیا بھی نہیں، جو چیز تھی وہ ہے نا غریب کو دے ڈالے، سائل کو دے ڈالے، انہیں ہے نا لے کو چلے گیا، گھر میں ہے نا کھانے کے واسطے کیا بھی نہیں۔ اب ان کا وہ دن کا روزہ ہے نا اسی طریقے سے گزر گیا، کیا کہ پانی پی کر نا وقت گزر گیا۔ اب پھر دوسرے دن پھر روزہ رکھے، بغیر سحری کے روزہ، یعنی پانی پی کو ہے نا روزہ۔ پھر دوسرے دن ہے نا دن بھر محنت کرے، محنت کرنے کا کچھ پیسے آئے، اور شام میں جو خادم سے کہا کہ جاؤ کچھ کھانے کی چیز ہے نا لے کر آؤ۔ اب انہوں پیسے لے گئے، کھانے کی چیز لے کر آئے، پھر بھی ہے نا افطار کے وقت میں بیٹھے، عین افطاری کے وقت میں پھر ایک سائل آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میں ضرورت مند ہو، اللہ کے نام پر کچھ ہے تو دے دو۔ جو تھا کہ اٹھا کو دے ڈالے۔ 2 دن گزر گئے، وہ دن بھی ہے نا بغیر افطاری کے پانی پی کو ہے نا وقت گزر گیا۔ تیسرے دن پھر بھی روزہ رکھے، کچھ تھا ان کا وہ روزہ رکھنے کا، انہوں منت کر لیے تھے کہ یا نہیں بولے تو مہینے کے 3 روزے تھے کہ کیا کہ بہرحال ان کے زندگی میں نا انہوں 3 روزے لگاتار رکھے، اور وہ 3 روزے کے وقت میں ہے نا ایسا واقعہ ان کو پیش آ گیا۔ تیسرے دن بھی بغیر سحری کے روزہ رکھے، اور شام میں ہے نا بیٹھے افطاری کے واسطے، دن بھر محنت کر کو آئے سو پیسے سے کچھ چیزیں منگائے، اب شام میں افطاری کے واسطے بیٹھے، آئے افطاری کے وقت میں پھر ایک سائل آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میں ضرورت مند ہوں، اللہ کے نام پر کچھ ہے تو دے ڈالو۔ جو تھا کہ وہ بھی ہے نا اٹھا کو دے ڈالے۔ 3 دن جو ہے ان کے گھر میں بغیر افطاری کے، بغیر سحری کے 3 روزے ان کے ہو گئے۔ تو فرماتے ہیں کہ پہلے دن کون آیا؟ مسکین آیا، دوسرے دن کون آیا؟ یتیم آیا، تیسرے دن کون آیا؟ قیدی آیا۔ تینوں کو ہے نا انہوں ہے سو دے ڈالے، لیکن وہ تینوں ہے نا فاقے کو برداشت کر لیے۔ تو پھر اس کے بعد فرماتے ہیں ان کا منشا کیا تھا، کئی کو انہوں دیے، فرمایا کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ یہ وہ لوگ ہیں، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا۔ فرمایا کہ ہم ڈرتے ہیں پروردگار سے اس دن سے جو دن ہے نا ایک دم سخت بھی ہے اور ایک دم جو کڑوا بھی ہے، یعنی قیامت کا دن۔ فوقاهم اللہ شر ذلک اليوم ولقاهم نظرۃ وسرورا۔ اور وہ دن ایسا ہوگا، کون کون برا کام کرے رہتے کہ برائی کر کو رہتے کہ وہ برائی ان کے اوپر ڈال دی جائے گی، اور فرمائے کہ ولقاهم نظرۃ وسرورا، اور جو نیک کام کیے ہوں گے اللہ جو ہے ان کو حشاش بشاش اور ہے نا خوشی کا چہرہ ان کو بنائیں گے۔ یعنی جس کے پاس برائی ہے انہیں تو ایک دم ہے نا صورت اتار لے کو رہتا، اب جس کے پاس نیکیاں رہتے انہیں کیسا رہتا؟ خوشی خوشی رہتا۔ اسی کو اللہ فرما رہا ہے کہ فوقاهم اللہ شر ذلک اليوم ولقاهم نظرۃ وسرورا وجزاهم بما صبروا، اور اللہ پاک ان کو پورا پورا بدلہ دے گا اس وجہ سے کہ انہوں نے ہے نا صبر کیے، اور صبر کا بدلہ کیا؟ جنت ہے، وہ حریرا، اور فرمایا کہ ان کو اس جنت میں کپڑے بھی پہنائیں گے۔ متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا۔ اب یہ جنت میں کیسا رہیں گے؟ فرمایا کہ تختوں پر ٹیک لگا کر آرام سے بیٹھے ہوں گے۔ بڑے لوگوں کے گھروں میں جا کر دیکھو صوفہ رہتا، تھکے رہتے، سب بھی آرام سے بیٹھ کر رہتے، تو فرمایا کہ ٹیکا لے کر بیٹھنا یہ کس کی نشانی ہے؟ خوشحالی کی نشانی ہے، یعنی ٹینشن کیا بھی نہیں، سکون سے ہے جیسا۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کے لیے بھی جنت میں اس کا انتظام کریں گے، بڑے بڑے تخت ہوں گے، اچھے اچھے نا سونے چاندی کے تخت ہوں گے، اور اس میں نا ٹیک لگا کر آرام سے بیٹھے ہوں گے۔ اور فرمایا کہ اس جنت میں نہ ان کو گرمی لگے گی نہ ٹھنڈ لگے گی، اور گرمی بھی نہیں ٹھنڈ بھی نہیں۔ اب جیسے دنیا میں آتا دیکھو
ذرا دن 1 2 3 4 مہینے کیا ہوتے گرمی ہوتی، پھر اس کے بعد 1 3 4 مہینے ٹھنڈ آتی، پھر درمیان کے 4 مہینے ذرا ہے نا مڈل میں رہتا ہے، یعنی اتنی گرمی بھی رہتی نہیں، اتنا ہے نا ٹھنڈ بھی نہیں رہتا، درمیان اپن رہتا ہے۔ تو جنت میں ویسا نہیں سنے، وہاں نہ گرمی ہے نہ سردی ہے، کیا بھی نہیں، ایک دم ہے نا درمیانی پن رہے گا، اتنی گرمی بھی زیادہ نہیں، اتنی ٹھنڈ بھی زیادہ نہیں، آرام سے انسان کو رہتا ہے۔ لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، اور فرمایا کہ ان کے اوپر ہے نا سائے کیے ہوئے ہوں گے، اور میوے یعنی درخت کے میوے جو پھل فروٹس ہے یہ بھی ان کے اوپر سائے کیے ہوئے ہوں گے۔ پھل کا انگور کا درخت ہے، یعنی بولے تو سیب کا درخت ہے، دوسرے اور بھی درخت ہے، یہ سبھی ہے نا ان کے اوپر سائے کیے ہوں گے، یعنی بالکل جو ہے قریب ہوں گے، یہ مطلب بالکل قریب ہوں گے۔ ایسا نہیں کہ سیب کا جو جھاڑ ہے اب وہ سیب توڑنا بولے تو اوپر جھاڑ ہے نا، موز ہے، موز کا جھاڑ ہے نا ایک دم ہائٹ میں ہے، موز ہونا بولے تو اوپر جانا، ایسا نہیں، بالکل ہے نا نیچے نیچے ہوں گے، قریب میں ہوں گے۔ وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا، اور فرمایا کہ ان کے پاس جو ہے اس کے چاندی کے برتن ہے نا، چاندی کے برتن ان کے پاس ہے نا لائے جائیں گے، اور جس میں کانت قواریرا، اور وہ کیسے، اور شیشے کے بھی 2 قسم کے ہے نا وہاں برتن رہیں گے، ایک چاندی کا بھی برتن ہوگا، اور دوسرا فرمایا کہ وہ چاندی کیسا ہوگا، وہ چاندی ہے نا شیشے کے جیسا ہوگا، جیسے ہمیں بولتے ہیں کانچ بولتے دیکھو ویسا، لیکن وہ کانچ بھی کیا، وہ چاندی کی کانچ ہو۔ یہاں ہے نا دنیا میں چاندی الگ رہتا، شیشہ یعنی کانچ ہے نا الگ رہتا ہے۔ کانچ کیسا رہتا ہے، ایک دم ہے نا بالکل سفید رہتا، اندر کیا ڈالے تو ہے نا دکھتا، لیکن چاندی کیسا رہتا ہے، ایک دم سلور، ایک دم ہے نا وائٹ، اندر کیا ڈالے تو نہیں دکھتا۔ لیکن جنت کی چاندی ایسی رہے گی جو بالکل کیسے ہوگی، کانچ کے جیسا ہوگی، حالانکہ وہ کانچ ہو، دیکھنے کو معلوم ہوتا ہے یہ ہے نا کانچ کر کو، لیکن وہ کانچ نہیں بلکہ وہ کیا ہے، وہ چاندی کا برتن ہے۔ تو فرمایا کہ ایسے برتنوں سے ان کی مہمان نوازی کی جائے گی، اور ان کو پینے کے لیے پانی جوس وغیرہ ان کو دیا جائے گا۔ کانت قواریرا من فضۃ قدروها تقدیرا، اور وہ پیالے بھی کیسے ہوں گے، چاندی کے جو پیالے ہیں وہ ہے نا بالکل ایک مناسب مقدار میں ہوں گے، 1 لیٹر کے، 2 لیٹر کے، 5 لیٹر کے، چھوٹے بڑے، چھوٹے ہونا کر کو بولتے ہیں بڑے ملتے ہیں، بڑے ہونا کرتے ہیں چھوٹے ملتے ہیں، نہیں، ایک حساب سے جو ہے اللہ تبارک و تعالی وہاں پر ہے نا برتنوں کو بنا کر رکھے رہیں گے، اور جنتیوں کو وہ ہے نا دیں گے۔ قدروها تقدیرا وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، اور ان کو ہے نا پلایا جائے گا، کیا پلائیں گے، فرمایا کہ جو ملا ہوا ہوگا زنجبیل سے۔ زنجبیل بولے تو کیا، ادرک کی چاہ سمجھو، ادرک کی ہے نا چاہ، لیکن وہ کیا آخرت کی چاہ ہے۔ زنجبیل بولے تو ادرک ہے، ہماری زبان میں بولے تو سونٹ جسے بولتے نہیں، سنٹی چاہ، سنٹی بولتے تھا ویسا، تو ویسا ہے نا قسم کی پینے کی چیز اللہ تبارک و تعالی جنت میں ہے نا جنتیوں کو دیں گے۔ تسمى سلسبیلا، عیناً فیہا تسمى سلسبیلا، اس کا نام ہو، اور ایک چشمہ جس کا نام ہے سلسبیل، یہ بھی ہے نا جنتیوں کو پینے کے واسطے دیا جائے گا۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، اور مزید ان کی خدمت کے لیے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے، اور وہ کیسے ہوں گے، فرمایا کہ اِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا، جب تو ان کو دیکھے گا تو ایسا معلوم ہوگا گویا کہ بکھرے ہوئے موتی ہے، یعنی موتی کیسا رہتے، خوبصورت ہے۔ تو ویسے اللہ پاک ان کے خادموں کے لیے، یعنی ان کے پاس ہے نا خدمت کے لیے، ان کے کام کرنے کے لیے اللہ پاک چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہے نا بنایا رہے گا، یعنی ایک دم بڑے بھی نہیں رہیں گے، ایک دم چھوٹے بھی نہیں رہیں گے، وہ ہے نا ایک درمیانی عمر 18 سال 20 سال کی عمر کے ہوں گے، ایسے بچوں کو اللہ تبارک و تعالی ان کی خدمت کے لیے دے گا۔ فرمایا کہ ایک ایک جنتی کو ہے نا ہزار خادمہ ملیں گے، ایک ایک جنتی کو ہزار ہے نا خادم ملیں گے، تو وہ کیسے ہوں گے، ایک دم حسین اور خوبصورت ہے نا وہ بچے ہوں گے۔ تو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ پاک ہے نا جیسے جنتیوں کے لیے جنت میں حور کو بنایا ہے، اسی طریقے سے اللہ نے وہاں غلمان کو بھی بنایا ہے۔ غلمان یعنی مرد بانے، حور بولے تو کیا جنتی عورت کو حور بولتے ہیں سب، اب غلمان بولے تو کیا جنتی ہے نا کام کرنے والے، خدمت کرنے والے، یعنی مرد حضرات۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو خادم ہے جسے غلمان کہتے ہیں، یہ کون اصل میں، تو بعض ایک روایت کے مطابق فرمایا کہ یہ وہ بچے ہیں جو بچپن ہی میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے،
بڑے ہونے سے پہلے، بالغ ہونے سے پہلے جو انتقال ہو جاتے نہیں، مر جاتے نا، اللہ پاک ان کو ہے نا، ان کو تو جنت بھی نہیں، یہ جہنم کیا بھی لینا، ان کے اوپر گناہ بھی نہیں، کیا بھی نہ تھا، بالکل پاک صاف ہے. تو اس وجہ سے اللہ پاک ان کو ہے نا جنت میں، جنتیوں کے خدمت کے لیے ان کو ہے نا رکھ دے گا. ایک روایت تو یہ ہے. اب دوسری روایت کیا؟ دوسری روایت یہ ہے کہ اللہ پاک نہیں وہ بچے رہے، بلکہ یہ ہے نا الگ سے اللہ ان کو ہے نا بنا کو دیتا، الگ سے ہے نا جیسے حوروں کو بنایا ہے، تو اس طریقے سے اللہ پاک ہے نا غلمان کو بھی بنائیں گے. بہرحال جیسا بھی ہو، لیکن جنتیوں کے لیے اللہ پاک کام کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دے گا. ایک عمر کے حساب سے چھوٹے بڑے ایک دم چھوٹے نہیں، ایک حساب. اذا رأیتم حسبتم لؤلؤا منثورا، اور وہ کیسے ہوں گے؟ بکھرے ہوئے موتی کے جیسا ہوں گے، یعنی خوبصورت ہوں گے. تو اذا رأیت ثم رأیت نعیما وملکا کبیرا، اور فرمایا کہ جو جب تو ان کو دیکھے گا، یعنی جنت میں تو دیکھے گا، جتنی مرتبہ بھی تمہیں جنت میں دیکھو، تم نہ کو نعمتیں ہی ملے گی اور سلطنت ہی تم نہ کو دکھے گی. یعنی کدھر دیکھے تو کیا نعمتہ، اور کدھر دیکھے تو کیا مجھے وہ ہونا، یہ ہونا، یہ ہونا. جیسے بادشاہ بولتے ہیں آرڈر دیتے، دیکھو آرڈر وہ حساب سے رہتا. نعیم و ملکن کبیرہ عالیم ثیاب سندس خضر و استبر وحلوا اساور من فضہ. یہ ہے نا کھانے پینے کی چیزیں تھی. اب پہننے کی چیزوں کا تذکرہ اللہ فرما رہا ہے کہ عالیہم ثیاب، اللہ پاک ان کو پہننے کے لیے کپڑے دیں گے. اور وہ کپڑے کیسے ہوں گے؟ فرمایا کہ وہ ریشم کے کپڑے ہوں گے، اور اس کا رنگ جو ہے سبز ہوگا، یعنی ہرے رنگ کے ہوں گے. اور یہ کپڑے فرمایا باریک بھی دیں گے، موٹے بھی دیں گے. یعنی جن کو باریک کپڑا پسند، اللہ ان کو باریک کپڑا دیتا. نہیں مجھے باریک کپڑا پسند نہیں، مجھے موٹا کپڑا ہونا بولے تو بھی اللہ ہے نا موٹا کپڑا دیں گے. لیکن وہ کس کا ہوگا؟ وہ ریشم کا ہوگا. ریشم کو تو کیا پٹو جسے ہمیں بولتے ہیں. دنیا میں عورتوں کے لیے یہ پہننا جائز ہے، لیکن مردوں کے لیے پہننا جائز نہیں ہے. ریشم ہے نا نہیں پہننا. جیسے سننا استعمال نہیں کرنا، سونا استعمال مرد کے لیے جائز نہیں ہے، تو اسی طریقے سے ریشم بھی مرد کے لیے جائز نہیں ہے. عورت ہے تو ہے نا پہن سکتی ہے. پٹو کی ساڑیاں ہے نا ملتے ہیں. ثیاب سندس خضر و استبر وحلوا اساور من فضہ، خالی تاج نے کپڑے بھی دیں گے. اور فرمایا وحلوا اساور من فضہ، اور چاندی کے کنگن بھی ان کو پہنائیں گے. کنگن بولے تو کیا براسلیٹ. دنیا میں نہیں، دنیا میں نہیں، دنیا میں ہے نا ہم کو پہننا نہیں، یہ ہے نا غیروں کا طریقہ ہے. لیکن اللہ پاک آخرت میں جنت میں ان کو پہنائیں گے. وحلوا اساور من فضہ، اور چاندی کے کنگن ان کو پہنائیں گے. یہ ہے نا جنتیوں کے لباس ہوگا. اور جنتیوں کا ہے نا طریقہ ہے نا ان کے اکرام میں. جو آدمی دنیا میں سونا استعمال کرتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ جنت کے سونے سے محروم ہو جائے گا. جنت میں اللہ اسے سننا ہے نا نہیں پہنائے گا. دنیا میں نہیں پہننا، شریعت کے مطابق زندگی گزارنا. تو اگر ایسا رہا تو اللہ پاک آخرت میں اسے جنت کے کنگن پہنائیں گے. وسقاہم ربہم شرابا طہورا، اور فرمایا کہ اللہ پاک اسے ہے نا پلائیں گے. کیا پلائیں گے؟ شرابا طہورا، پاکیزہ شراب اسے جو ہے پلائیں گے. تو جس کی وجہ سے رہنا ایک دم بالکل پاک و صاف ہو جائے گا. یا تو پاکیزہ شراب جس میں نشہ بھی نہیں ہوگا، جس میں باس بھی نہیں ہوگی، کیا بھی نہیں ہوگا، ایک دم مزہ رہے گا، خوشبو رہے گی، ٹیسٹ رہے گا. ایک دم ہے نا آدمی پیا بولے تو ایک دم اسے ہے نا سکون محسوس ہوتا. دنیا کی شراب کی جیسا نہیں. دنیا کی شراب میں باس بھی رہتا، بے ہوشی بھی رہتی. لیکن آخرت کا شراب کیسا ہوگا؟ اس میں بدبو بھی نہیں رہتی، اس میں ہے نا نشہ نہیں رہتا، بلکہ اس میں ایک سکون کی چیز رہتی ہے. اللہ پاک یہ جو ہے اپنے ہاتھوں سے جنتیوں کو پلائیں گے. اب دیکھو جب اللہ اپنے ہاتھ سے جنتیوں کو پلائے گا تو کیا مزہ رہنا اس کا، کیا ٹیسٹ رہنا. اب اس کی حالت کیسی رہنا؟ وسقاہم ربہم شرابا طہورا ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا. یہ پوری نعمتیں دینے کے بعد، یعنی ان کے کام کے واسطے غلمان کو بھی دیا، کھانے پینے کی چیزیں دیا، اور پھر اس کے بعد کپڑے کا انتظام کیا، اور ان کے لیے کنگن وغیرہ کا انتظام کیا، اور زنجبیل ہے، سلسبیل ہے، پھر اس کے بعد نا شرابا طہورا. یہ ساری چیزیں ان کو ملی ہے. کس کے بدلے میں؟ فرمایا کہ ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا. اے ایمان والو، اے میرے بندو، یہ سب ہے نا یہ اس چیز کا بدلہ ہے جو تم دنیا میں کیے تھے.
یعنی نیک اعمال کرے تھے، تمہیں نمازاں پڑھے تھے، روزہ رکھے تھے، ہمارے بولے ہوئے طریقے پر تم زندگی گزارے تھے، یہ سب ہے نا اس کا بدلہ ہے۔ یہ سن کر ہے نا تاکہ ان کی ہمت افزائی ہو، خوش ہو جائے بندے، ارے ہمیں نمازاں پڑھے سو سے اللہ یہ دیتا ہے، روزے رکھے سو سے اللہ ہم نے کو یہ دیا، اس کی بات سنے سو سے اللہ مجھے یہ دیا۔ تو اس کی وجہ سے یہ ہے نا اس کا اعلان بھی ہوگا اور کہیں گے ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، اور ہم تمہاری محنتوں کے مشکور بھی ہے، یعنی قدر کرنے والے بھی ہے۔ انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، یہاں تک ہے نا اس کا تذکرہ ہو گیا جنتیوں کا۔ اب آگے ہے نا کچھ اور بھی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو تجھ پر نازل کی۔ کس کے اوپر؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ کیسے نازل کرے؟ تھوڑا تھوڑا ہمیں اسے نازل کرے۔ فاصبر لحکم ربک، پس تو اپنے رب کے حکم پر اگر ہے نا کچھ آزمائش آ جائے تو اس پر صبر کر۔ ولا تطع منهم عاصما او کفورا، اور اے محمد فرمایا کہ جو نافرمان ہے یعنی شرکش دشمنان اسلام ہے ان کی بھی بات نہ مان، اور کفورا جو ناشکری ہے ان کی بھی تو بات نہ مان، بس یعنی ہماری اطاعت کر بس۔ دنیا والے جو بھی بولے، ماننے والے یہ جو گنہگار ہے یہ لوگ جو سردارہ ہے انہوں، اور ناشکرے ہیں وہ کافر لوگ، ان کی بات نہ مان، بس ہمارے حکموں پر اپنی زندگی گزار، ہماری حکم کی اطاعت کر۔ ولا تطع منهم عاصما او کفورا واذکر اسم ربک بکرۃ واصیلا، اور فرمایا کہ مزید صبح اور شام تیرے رب کی تسبیح بیان کر، یعنی اللہ کا ذکر کر۔ ومن اللیل، اور رات میں بھی، فاسجد لہ، کس کے ذریعے سے؟ سجدوں کے ذریعے سے۔ وسبح لیلا طویلا، اور رات میں بھی کچھ زیادہ ہے نا اللہ کی تسبیح بیان کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نبی سے کہہ رہا ہے کہ صبح اور شام یعنی فجر اور عصر اس میں ہے نا ان نمازوں کے بعد اللہ کا ذکر کرو، اور پھر اس کے رات میں بھی اللہ کا ذکر کرو، لیکن رات میں کیا ذرہ ہے نا زیادہ۔ وسبح لیلا طویلا ان هؤلاء يحبون العاجلہ، اے محمد اصل بات تو یہ ہے یہ کفار دنیا کو چاہتے ہیں، آخرت کو چھوڑ رہے ہیں۔ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اور آخرت میں جو بہت بڑا دن آنے والا، بہت بڑی بوجھ والا دن ہے اسے یہ لوگ چھوڑ رہے ہیں۔ نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ، ہم نے ان کو پیدا کیا اور ان کی ہڈیوں کو بھی ہم نے ہی مضبوط کیا ہے۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بول رہا ہے کہ انسان کو پہلے جو اس صورت کی شروع میں تھا نہیں، من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، کہ ہم نے انسان کو بنائے اور پھر اس کے بعد ہم نے اسے سننے والا بنایا، دیکھنے والا بنایا، بولے نہیں، تو اسی کے لحاظ سے ایک مضمون آ گیا آخر میں، نحن خلقناہم، ہم نے اس انسان کو پیدا کیے، وشددنا اسرہم، اور ان کے جوڑوں کو بھی یعنی ہڈیوں کو بھی ہم نے ہی مضبوط کیا ہے۔ یہ کونی ہے، گردن ہے، پھر اس کا دینے گڑگے ہے، کمر ہے۔ پیدا ہونے کے ٹائم میں دیکھو بچہ چھوٹا بچہ رہا تھا، لیکن ابھی کیا بولتے ہیں اسے، نہ وہ بیٹھ سکتا نہ کھڑ سکتا، کہ ابھی نہ خالی نہ سولے ایک رہتا۔ آدمی ہمیں کیا بولتے ہیں، ابھی اس کی کمر کھڑی نہیں، ابھی اس کی گردن ہے نہ کھڑی نہیں۔ ذرا 4 مہینے 5 مہینے 7 مہینے ہونے کے بعد آہستہ آہستہ کیا ہوتا، پہلے نا گردن کھڑتی، پھر اس کے بعد کمر کھڑتا، پھر ذرا دن کے بعد کیا ہوتا، پھر ہے نا اس کے پاؤں کھڑتے، اب انہیں ہے نا انسان چلتا ہے، اب وہ انسان میں چلتا ہے۔ تو یہ کون کرنے والا ہے کاریگر، اس کا کاریگر کون ہے؟ فرمایا کہ وہ اللہ ہے۔ نحن خلقناہم وشددنا اسرہم، انسانوں کہ ہم نے تم کو پیدا کیا، وشددنا اسرہم، اور تمہاری ہڈیوں کو بھی ہم نے یہ مضبوط کیا۔ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، اگر تمہیں ہماری بات نہیں مانو گے، محمد کی بات کو ہے نا تمہیں نہیں مانو گے، تو ہم کو کیا بھی پرواہ نہیں ہے، تمہاری جگہ میں ہم ایک دوسری مخلوق کو لائیں گے، یعنی تم کو مار ڈال کو پھر دوسرے انسانوں کو ہمیں پیدا کریں گے، اب انہوں ہماری بات ماننے والے ہوں گے۔ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ، اس قرآن میں جو ہے نصیحت ہے، کس کے لیے؟ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، جو چاہے اپنے رب کے راستے کو اختیار کرے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کوئی نہیں چاہتا مگر اللہ کے چاہنے سے، یعنی اللہ کی توفیق سے آدمی جو ایمان والا ہوتا ہے اور صحیح راستے پر آتا ہے۔ وما تشاءون الا ان يشاء الله ان الله كان عليما حكيما، اللہ تبارک و تعالی جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ يدخل من يشاء في رحمته، جس کو چاہے اللہ پاک اپنے رحمت میں داخل کرتا ہے، یعنی ایمان والا بناتا ہے، جنت میں اسے داخل کرتا ہے۔ والظالمین اعد لهم عذابا الیما،
اور جسے چاہے اللہ پاک جو ہے اسے ہدایت نہیں دیتا، لہٰذا وہ گمراہی کی طرف جاتا ہے، اور جب گمراہی پر جائے گا تو کیا ہوگا؟ اعد لهم عذابا الیما، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سخت عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ تو یہ ہے سورۃ الانسان۔ تو دیکھو ہماری حیثیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ ہم کیسے ہیں، کیا ہے۔ اب یہ پورے ہمیں کمزور رہ گو، اب آپ ذرے بڑے ہو جاؤ کہ ہمیں بول دے اللہ ویسا کہیں کیوں کرے، اللہ ویسا کرنا نہیں تھا نا، ہاں اچھا اللہ ویسا بھی کرتا ہے کیا، ہم نے کو بولنے کا اختیار کیا؟ جب ہمیں کیا بھی نہیں تھے، پورا ہے نا اللہ ہم نے کو بنایا ہے، بولے تو بنانے والے کو ہمیں کہتے بول سکتے کہ یجمان کو کہتے بھی نہ بول سکتے کیا بولنا، خاموش رہنا، بس اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جانا۔ اے اللہ تو جس حال میں مجھے رکھا ہے کہ اے اللہ میں اس پر راضی ہوں اور خوش ہوں، بس اتنا بول دیا تو ہے نا اللہ نے اور بھی خوش ہو جاتا ہے۔ یہاں تک نیا سورہ ہو گیا۔ اس کے بعد ایک اور سورہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ المرسلات ہے، اس میں نا کچھ اور بھی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کریں گے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔